مذاکرات میں شامل حکومت اتحاد کے ایک اہم رکن کے مطابق اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں، شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں تو حکومت عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے۔ تاہم 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ موجودہ اتحادی حکومت 2029 تک برقرار رہے گی۔ سیاستدانوں کو ڈیل کی پیشکش کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی ایک بھی بڑا لیڈر ایسا نہیں جسے کبھی نہ کبھی ڈیل کی پیشکش نہ کی گئی ہو۔ ایک مقبول لیڈر ہونے کے ناطے اگر عمران خان کو بھی ڈیل کی پیشکش ہو رہی ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں، مگر کیا عمران خان کسی بھی ڈیل کی بنیادی شرط مفاہمت کا رویہ اپنانے کے لیے تیار بھی دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں؟ اب عمران خان کے تازہ ایکس پیغام کو ہی دیکھیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ان سزاؤں کے بعد قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا۔ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر ہی دکھاوے کا استحکام لایا جا سکتا ہے۔ ایجنسیز کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی و معاشی استحکام ناممکن ہے۔ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی۔ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ پورا نظام اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے اور اپنی نوشتہ دیوار شکست کو مختلف حربوں سے مؤخر تو کر سکتا ہے لیکن ٹال نہیں سکتا۔ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی۔ عمران خان کے مطابق انہیں 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 10,000 کارکنوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا، کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ عمران خان کا یہ پیغام ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ابھی بھی 9 اپریل 2022، 9 مئی 2023 اور 5 اگست 2023 میں ہی کھڑے ہیں۔ کیا کوئی لیڈر اس جامد سوچ کے ساتھ ڈیل لینا تو دور کی بات اپنے لیے سیاسی سپیس بھی لے سکتا ہے یا نہیں؟ آج یہی سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ اسی پوری صورتحال پر کہ جب ایک جانب گفتگو، مفاہمت، استحکام کی بات ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جس طرح اپنے پیغامات اپنی آڈینس یا عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا بے چینی پھیلانا یا پھر اس طرح کی سوچ کو پریویل کرنا جہاں سے انتشار برآمد ہو؟ سوال پینل کے سامنے رکھیں گے۔ کیا بانی پی ٹی آئی نظام کی شام کی شرائط کے ساتھ کوئی معاہدہ کر پائیں گے؟ زیغم صاحب، پلوں کے نیچے اتنا پانی بہ گیا ہے مگر عمران خان کا ذہن 9 اپریل 22، پھر 9 مئی 23 اور اس کے بعد 5 اگست 23 سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ ایک مقبول لیڈر کی جامد سوچ جو ابھی اوپر رومی صاحب بات کر رہے تھے، سیاسی و معاشی نظام کو اور کتنا نقصان ہوگا یا کتنی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے؟ سیاست میں جو تصادم ہوتا ہے اور جو تناؤ ہوتا ہے، اس میں حکومت کا تو نقصان ہوتا ہے، ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، معیشت کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو طرز سیاست ہے عمران خان کی، اس نے دوسروں کے علاوہ خود پی ٹی آئی کو بھی تو نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ نظام کی شرط کے مطابق معاہدہ کریں گے، اور مرشد کہتا ہے میں نے معاہدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب معاہدہ کرنا نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میری شرائطیں مانو، میں نے تو صرف شرائطیں منوانی ہیں، ڈیل نہیں کرنی۔ معاہدہ ڈیل ہی ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، تو معاہدہ تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے مطالبے ہوتے ہیں اور جن کو منو ان ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ معاہدے منوانے کی، اپنی شرائط منوانے کی، اب اس کی صورت یا تو یہ تھی کہ وہ 9 مئی کو کامیاب ہو جاتے، پھر تو ان کی چلتی، یا پھر 26 نومبر کو وہ کامیاب ہو جاتے، پھر بھی ان کی چلتی۔ لیکن ان 2 موقعوں پر تو ان کو وہ کامیابی نہیں ملی جو انہوں نے شاید پلان کی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس موقع تھے، مثلا ون ون ڈیل کے موقع تھے جو ان کی طرف جھکے ہوئے تھے، جس میں زیادہ ان کو ملتا، دوسری طرف بہت کم ملتا۔ وہ وقت تھا
جب پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت ان کے پاؤں پڑ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، الیکشن کی تاریخیں دے رہی تھی اور ان کی بیشتر شرائط ماننے کو تیار تھی، وہ وقت بھی نکل گیا، وہ بھی انہوں نے گنوا دیا۔ اب وقت ہے آرٹ آف دا پاسبل کا، اسٹیٹس مین بننے کا، اور آرٹ آف دا پاسبل ہوتا ہے عملیت پسندی، کہ آپ آئیڈیلزم سے باہر نکلیں، ناقابل ہدف حصول کا تعاقب نہ کریں، آپ عملیت پسندی اختیار کریں اور عملیت پسندی اختیار کرتے ہوئے اپنا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو پسندیدہ ڈیل نہیں مل سکتی، انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ ناپسندیدہ ڈیلز میں سے کون سی ڈیل وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں، ان کی مرضی، 27 سال تو ان کو نہیں رکھا جائے گا، لیکن پاکستان میں بہت لوگوں کو بہت عرصے تک بند کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نظام کی کیپیسٹی موجود ہے، سزائیں سنائی بھی جا سکتی ہیں اور سزاؤں کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ باہر کا دباؤ بہت اہم ہے، لیکن باہر کا دباؤ تو ابھی تو پڑنا شروع ہی نہیں ہوا، اور پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انسانی حقوق کے بارے میں جو ہمارے بڑے ہیں دنیا کے، انہوں نے کبھی پاکستان میں بہت دلچسپی دکھائی ہو، پاکستان کے اندرونی سیاست میں بہت دلچسپی دکھائی ہو، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے سیاستدانوں کا کبھی زندگی میں کبھی ان 77 سال میں کھل کے ساتھ دیا ہو۔ وہ تو اپنے ہدف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے وہ چند پیچ مروڑ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مروڑ سکتے۔ صحیح ہو گیا۔ جب دباؤ آئے گا تو پتہ چلے گا نا، اور تب دیکھا جائے گا اس دباؤ سے نمٹنا کیسے ہے۔ آتا بھی ہے یا نہیں، ابھی تو یہ بھی سوال ہے۔ عمران خان کو ابھی تو عمران خان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا ہے کہ جس نظام کو یہ جیلی نظام کہہ رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے پسندیدہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس نظام کی بنیادیں کیا، اس نظام کے لنٹر بھی وہ ڈال کر گئے ہیں، اس نظام کو جو ثریا تک وہ پہنچا کے گئے ہیں، پاکستانی پارلیمنٹ کو ایک مڈ رینکنگ افسر کے وہ حوالے کر کے گئے ہیں، بالکل ایسا، پاکستانی سینٹ کو ایک سیکرٹ سروس کے وہ حوالے کر کے گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو گیم وہ شروع کر کے گئے ہیں، دیٹ از دا اونلی گیم ان ٹاؤن اس وقت۔ درست ہو گیا۔ جو گیم وہ بنا کر گئے ہیں وہ اس وقت ایک ہی گیم ہے جی، اور اب وہ کچھ بھی کریں انہیں وہی گیم کھیلنی پڑے گی، اور اس گیم کو اگر بدلنا ہے تو انہیں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بدلنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا زیگم صاحب۔ اور دوسرے سیاستدان بھی تبھی ان کے ساتھ اتفاق کریں گے جب دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ وہ لانگ ڈیل کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، 2 یا 4 شرائط کی بات نہیں کریں گے، جب ان کے ساتھ لانگ ڈیل کی بات کریں گے کہ پاکستان کی جمہوریت پہ کس طریقے سے ہم چلیں اور مستقبل پاکستان میں جمہوریت کا بہتر بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، سیاستدان سیاست نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی ڈیل، جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سیاستدانوں نے شرائط یا ڈیل کے ساتھ بڑھے، مگر کچھ ماہ بعد وہ اپنی سیاست شروع کر دیتے ہیں، جو راستے ملتے جائیں اور جتنی سپیس ملتی جائے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایسا کیا، مشرف کی ڈیل کی تمام شرائط پر کیا عمل کیا، جب ان کو موقع ملا انہوں نے ہٹا دیا، پیچھے رکھ دیا۔ اب متلون مزاج عمران خان کھڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ کوئی معاہدہ کریں گے تو پاس رکھیں گے؟ وہ چاہتے بھی ہیں یہ معاہدہ یا نہیں چاہتے؟ چاہ کیا رہے ہیں اصل میں وہ نظام سے؟ موجودہ جامد سوچ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، غلط بیانیاں کر کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور میرے ایک دوست نے کہا کہ قومی مفادات اور ریاستی مفادات پہ حملہ جو کیا ہے انہوں نے، تو ان کو یہ توقع ہے کہ قومی مفادات اور ریاستی مفادات پہ حملہ کر کے ان کو کوئی رعایت ملے گی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے اور قومی مفادات کا مسئلہ ہے۔ میں نے کتنی غلط بیانی سے وہ کام لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ انہیں 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، دنیا وہ ویڈیو آج بھی دیکھ سکتی ہے۔ وہ ویڈیو ان کے اس رہنما صاحب کی سچ جھوٹ کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ ان کو ڈنڈے کس نے مارے اور گھسیٹا کب۔ میں ایک ایسا آدمی اس حد تک غلط بیانی سے کام لے کر یہ توقع کرتا ہے کہ ریاست اس کے آگے جھک جائے گی۔ باہر سے کیا پریشر آئے گا؟ باہر سے یہ پریشر آئے گا کہ اس کو چھوڑ دو اور ملک ہم چلائیں گے،
اور یہ سوال جو انہوں نے کیا کہ کالادرم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آباد کاری کی تجویز جنرل باجوہ نے دی تھی، اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو مغربی بارڈر کے باہر بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ محترم، اس لیے کی جا رہی ہے جن کو لا کے آپ نے بسایا، ریہیبلیٹیٹ کیا، ری آرگنائز کیا، آج وہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کو لا کے ادھر آ گئے ہیں اور ادھر بیٹھ کے حملہ کرتے ہیں. جب ادھر بیٹھ کے حملہ کر کے جائیں گے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے جانا پڑے گا، اور جانا ہے. آپ عجیب سوال کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لا کے اس کو بسا دیا، یہ تو آپ مانتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا پیچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک ایسی سرزمین کی تلاش میں آج سے نہیں ہے، صوفی محمد کے دور سے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کر سکیں. آپ نے کہا کہ ملک کو رول آف لا کا خاتمہ ہو گیا. کہ رول آف لا کا خاتمہ ہو گیا تو جو آپ کی روز پیشی ہوتی ہے، جو آپ کے لیے روز آپ کے وکیل پیش ہوتے ہیں، سنیں 1 ارب روپے تک کی فیس وہ لے چکے ہیں، وہ کس خوشی میں پیش ہو رہے ہیں؟ کیا بحث ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ واٹ از دی رول آف لا؟ کہ ایک آدمی کو، ایک مجرم کو، ایک آدمی کو جس پہ الزام لگایا جائے، اس کو صفائی کے مکمل مواقع دیے جائیں جو آئین و قانون کے تابع ہیں. وہ آپ کو مل رہے یا نہیں مل رہے؟ اور آپ نے سنا ہے، آپ کے دوستوں کے بارے میں سنا ہے 1 ارب روپے آپ فیس بھی ادا کر چکے ہیں. اگر رول آف لا ہی نہیں ہے تو وہ 1 ارب روپے کی فیس کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں. اور میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اس دن ہمارے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا، 10,000 کو جیل ڈالا گیا. ہم اس دن سے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تفصیل دیں. ایسے تو نہیں نا کہ جو آپ کی مرضی آئے گی آپ کہہ دیں گے اور لوگ مان لیں گے، کیونکہ آپ کو 8 فروری کو بہت سارے لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے. چلیں، عمران خان نظام کے ساتھ کوئی معاہدہ کر، اب سوال پہ آ جائیں، یہ ان کی ہے تاریخ ہمارے سامنے، وہ نظام کے ساتھ کوئی معاہدہ کر پائیں گے؟ باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل ڈیلز بھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو قومی مفادات اور سیاسی مفادات پہ اس طرح کا حملہ کرے، جو ریاست کے اندر اس کوشش میں مصروف ہو گیا ہو کہ میوٹنی ہو جائے، یہ کبھی میں نے نہیں سنا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ دیکھا تھا. میں نے بہت تحریک پاکستان کی دیکھی 1954 سے لے کے آج تک کی. ٹھیک، اس میں یہ کوشش نہیں کی گئی کہ فوج کو ہی تباہ کر دو، فوج کے اندر ہی ایسی کھیل کرا دو کہ فوج تباہ ہو جائے. یہ کام صرف دشمن سوچ سکتے ہیں پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا. ایک بات نہیں، دوسری مکمل کرنے دیں. آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہر سوال آپ بانی سے شروع کرتے ہیں. سوال ہے کہ شرائط تو بھی آپ نے پیش کرنی ہے. ڈائلاگ تو کل شروع ہوگا. جب ڈائلاگ کل شروع ہوگا وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ، تو دیکھیں گے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تو ہمیں مطالبے کا بھی نہیں پتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. پچ انہوں نے تیار کر دی ہے، آپ کو پتا چل گیا. ہم ایک بریک لیتے ہیں. پچ تو ایسی تیار کی ہے کہ اپنی مرضی کی، اپنی مرضی، ان کی مرضی کی پچ کے اوپر تو 25 کروڑ کے ملک کا کرکٹ میچ نہیں ہو سکتا.